ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ابھی ہم نے کافی اس پہ باتیں کی کہ روزہ جو ہے وہ نفس کے لیے بہت اچھا ہے، ڈھال ہے ایک گناہوں کے خلاف. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے، شرمگاہ کی اور زبان کی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے. تو یہ ارشاد فرمائیے کیا روزہ زبان کو بھی کنٹرول دیتا ہے کسی حد تک؟ سر اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ دیکھیں روزہ جو ہے جس طرح ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ جھونکنا انسان کی طبیعت کو اندر وہ ایک آگ کی کیفیت پیدا کرتا ہے اور انسان کے نفس کو جو ہے وہ جلاتا ہے. تو انسان کے اندر جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب صاف ظاہر ہے کہ ہر جو ہے وہ گھروں میں بھی نہیں بیٹھتے اور فارغ بھی نہیں بیٹھتے، انہوں نے اپنے امور بھی سر انجام دینے ہیں. ایک ٹیچر ہے تو پڑھائے گا، ایک آدمی دفتر میں ہے تو وہ اپنے کام کرے گا، اب کام کرنے کے ساتھ ساتھ بھوک بھی ہے تو اس میں پھر طبیعت میں نکاہت آتی ہے. جب نکاہت آتی ہے تو پھر صاف طرح بات کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا. بالکل ایسے ہی. اور اگر کوئی مجبور بھی کر دے تو طبیعت میں چونکہ وہ ایک سختی آئی ہوئی ہوتی ہے تو زبان کی درشتی بھی ہو سکتی ہے کہ انسان سخت ہو سکتا ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ بھی تم نے اپنی زبان پہ بھی کنٹرول کرنا ہے. ایک تو یہ پہلو ہو گیا زبان کا، اور دوسرا یہ بھی فرمایا گیا کہ انسان ہے ساودھان مل بیٹھیں گے، فارغ لمحات بھی ان کے ہوں گے تو انسان نارملی یہ چل اٹھتا ہے کہ وہ کسی کے گیلے شکوے کی طرف، کسی تیسری فریق کو بنیاد بنا لینا اور اس کے گیلے شکوے غیبت شروع کر دینا. قرآن مجید میں سورۃ حجرات میں اس کی طرف کیا ایمان والو تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بالکل. ایک صحابی کی جو ہے وہ ایک روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تعریف کی کہ روز دن بھر روزہ رکھا، تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ انہوں نے روزہ نہیں رکھا. جب ان کو بلوایا گیا تو آپ نے اپنے اختیار نبوت، طاقت نبوت سے ان سے قے کروائی، اور جب انہوں نے قے کی تو ان میں سے بوٹیاں نکلی. انہوں نے کہا ہم نے تو یہ گوشت نہیں کھایا تھا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ تم دن بھر غیبت کرتی رہی اور یہ اس کا بوٹیاں تم نے کھائیں. یہ ہے بنیادی طور پر امت کو سبق دینا مقصود تھا کہ بھی اس جو جب آپ بیک بائٹنگ بیٹھ کے کرتے ہیں کسی اور کے گلے شکوے، تو یہ بنیادی طور پر اس کا مطلب ہے تم نے زبان پہ کنٹرول نہیں. روزہ بندے کو یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ میرا روزہ ہے، میں نے اپنی زبان پہ قابو رکھا. اور صرف ویسے صرف زبان پہ ہی نہیں کہا کہ تمہاری نگاہوں پہ پہرے ہوں، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف وہ نہ اٹھیں، تمہاری سماعتوں پہ پہرے ہوں کہ کسی کی بری بری چیزوں کو نہ سنیں، تمہارے ہاتھوں پہ، تمہارے قدموں پہ، تمہارے پورے کردار کی چادر، تمہارا پورا کا پورا کردار اس انداز میں اجلا ہو جانا چاہیے جو مقصود ہے اس روزے کا، کہ تمہارے اصل میں بنیادی مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون. اور تتقون وہ کیا چیز ہے؟ تقوی. تقوی یہ ہے کہ انسان کے پورے کردار نفس کی ہر جو خواہش ہے اس کو بند کیا جائے اور انسان کے پورے کردار کی چادر جو ہے وہ اجلی ہو اور اس میں کسی قسم کا داغ نہ ہو، تاکہ وہ اپنے رب کے سامنے جب پسند کھڑا کیا جائے تو اپنے رب کے پسندیدہ بندوں میں وہ شامل ہو جائے. یہ ہے میرا بندہ کہ جس نے میری رضا کے لیے اور ارد گرد اس کے کچھ بھی نہ تھا. اب اس نے روزے رکھنے شروع کیے ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہے ہیں، مومن بننے کی کوشش کر رہے ہیں. بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ چٹی چادر داغ لگے سی تو لوئی نو داغ نہ کوئی. تو اب تو چٹی چادر بننا چاہیے اس کو. بالکل. اگر یہ ساتھ ساتھ غلطیاں کرے گا تو یہ داغ ہے. اور اس میں بھی داغ دیکھیں نا، نارملی ہم کہتے ہیں کہ بھی اگر داغ دھونا ہو تو ہم نارمل کہتے ہیں جی گرم پانی ہو، اور ہم یا کہتے ہیں کوئی چیز ہو تو جلا دیں. بالکل ایسا. تو وہ یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ یہ ہے کہ اپنے نفس اندر گرمی پیدا کریں اور اس کے ہتھوڑے ماریں اللہ کے ذکر کی، اللہ کے کلام کی. جب آپ یہ کریں گے تو داغ اجلے گا، نکل جائے گا داغ، اور آپ کے کردار کی چادر مکمل پاکیزہ ہو جائے گی اور وہ مقصود حاصل ہو جائے گا جو آپ کا رب آپ سے چاہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.